آئے ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 14واں باب پہلی آیت سے 14 آیت تک کلام مقدس میں سے یہ ورد ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 6 آیت پڑھوں گا جو خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام خدا میں سے اس بات پر غور کریں گے کہ مسیح خداوند نے فرمایا کہ راہ بھی میں ہوں، سچائی بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں۔ تو ہم پہلی بات خدا کے کلام میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ جب توما نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے، تو اس کے جواب میں مسیح خداوند نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح خداوند جو ہیں وہ راہ ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو مسیح خداوند نہ صرف حقیقی راہ ہیں بلکہ صرف وہی راہ ہیں، کیونکہ کلام خدا میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان گناہ کے سبب سے وہ اس قابل نہ رہا کہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ تو خدا نے اپنے کلمے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے کفارے کے وسیلہ سے یہ ممکن کیا کہ گناہ گار انسان جو ہے وہ دوبارہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ کر سکے، اس کے ساتھ رشتہ رکھ سکے، کیونکہ جو مین پرابلم ہے وہ گناہ ہے، اور آدم کے گناہ کے باعث پوری نسل انسانی گناہ کا شکار ہو گئی، اور انسان دنیاوی طور پر تو زندہ لیکن روحانی طور پر مردہ ہو گیا۔ اور اس کے لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب میں کہ جب بکروں اور بچڑوں کا خون ناکافی ہوا انسان کو پاک کرنے کے لیے، تو خدا نے اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جب مسیح خداوند نے صلیب پر جان دی تو ہیکل کا وہ پردہ جس کے آگے پاک ترین مکان تھا، جو خدا کی حضوری کی علامت تھا، وہ پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی گویا کہ یہ اس بات کی شہادت تھی کہ مسیح خداوند کے اس کفارے سے گناہ گار انسان کے لیے خدا کی حضوری میں جانا جو ہے یہ ایک راستہ ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہ گار انسان جو ہے وہ خدا کے پاس جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک مکمل راستہ ہے، اور جس کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ دوبارہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ گناہ گار انسان کی صلح ہو گئی۔ تو اسی لیے مسیح خداوند نے کہا کہ راہ میں ہوں، کوئی اور راہ نہیں ہے خدا کے پاس جانے کے لیے، اور یہ خدا نے اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ گناہ گار انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ دوبارہ سے
رفاقت رکھ سکے جو گناہ کے سبب سے ختم ہو گئی تھی۔ پھر مسیح خداوند نے فرمایا کہ سچائی میں ہوں۔ تو اگر آپ بائبل مقدس کا جائزہ لیں تو شیطان نے آدم سے جھوٹ بولا، اور پھر اس نے شیطان کی ہوا کے ساتھ جھوٹ بولا، اور جو ہے وہ خدا کے خلاف گناہ کروایا، اور پھر پوری دنیا میں گناہ پھیل گیا۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو سچائی ہے، بلکہ سچائی کا عملی اظہار ہے، سچائی کی عملی شکل ہے خدا یسوع مسیح، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق وہ سچائی کا زندہ نمونہ ہے کہ جو حقیقت ہے خدا کے بارے میں وہ یسوع مسیح نے لوگوں کو دکھایا ہے۔ جب فلپس نے یسوع مسیح سے کہا کہ ہمیں باپ کو دکھا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ گویا کہ جب انہوں نے یسوع کو دیکھا تو انہوں نے خدا کو دیکھا، اور یہی سچائی ہے۔ یسوع مسیح سچائی کا زندہ نمونہ ہے، اور اسی لیے مسیح خدا نے فرمایا کہ راہ بھی میں ہوں اور سچائی بھی میں ہوں۔ اور اسی لیے اس نے یہودیوں کو، شرع کے عالموں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر آپ سچائی کو ڈھونڈتے ہو تو میں سچائی ہوں، اگر آپ راہ کو ڈھونڈتے ہو تو میں حقیقی راہ ہوں جو باپ کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ سچائی بھی میں ہوں۔ اگر آپ مجھ پر ایمان رکھیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیونکہ جو خدا ہے وہ روح ہے، اور خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے مسیح خدا نے فرمایا کہ میں ظاہر ہوا ہوں تاکہ میں باپ کو کیا کروں؟ ظاہر کروں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تو یہ سچائی ہے۔ اس لیے مسیح خدا نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ جو سچائی کو ڈھونڈتے ہیں تو میں وہ سچائی ہوں۔ اگر آپ خدا کے پاس جانے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ راہ میں ہوں۔ اور پھر مسیح خدا نے فرمایا کہ زندگی بھی میں ہوں۔ اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو انسان بائی نیچر فطری طور پر جو ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہے۔ دو طرح کی ڈیتھ ہوتی ہے، ایک جسمانی موت، ایک روحانی موت۔ جسمانی موت ہے کہ روح کی بدن سے جدائی جو ہے یہ جسمانی موت ہے، لیکن خدا سے انسان کی جدائی جو ہے وہ روحانی موت ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آدم پہلے روحانی موت مر گیا، پھر جسمانی موت مر گیا۔ جب خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا تو خدا سے جدائی ہو گئی، بعد میں جسمانی موت کا بھی شکار ہو گیا۔ تو بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہمیں زندگی دیتے ہیں، ابدی زندگی دیتے ہیں۔ وہ ان کو جو اسے پکارتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب 24 آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 36 آیت میں لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ مسیح خداوند ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتے ہیں، اور ان کا مر کر جی اٹھنا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ زندگی کا منبع ہیں۔ اور اس کو مسیح خداوند نے پریکٹیکل طور پر اس کا ڈیمونسٹریشن کیا جب اس نے لازر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے لازر قبر سے باہر آ جا۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ 4 دن کا مرا ہوا لازر قبر سے باہر آ گیا،
اور اس لیے کہ جو حکم دے رہا تھا وہ زندگی کا منبع ہے، زندگی اس سے صادر ہوتی ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند نے کہا راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ آئیں اگر ہم زندہ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں تو یہ رشتہ اعمال حسنہ سے نہیں ہوگا، یہ دیگر طرح کی جو مذہبی ایکٹیویٹیز کرنے سے وہ آپ خدا کے ساتھ آپ کا ملاپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ہی سچائی ہے، ایک ہی راہ ہے، ایک ہی زندگی ہے، یعنی ایک ہی راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مسیح خداوند نے فرمایا کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا، یعنی ایک ہی راہ ہے اور وہ راہ مسیح خداوند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدا کے ساتھ صلح ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ آپ کا دوبارہ سے رشتہ استوار ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ خداوند کو پکاریں، اپنے گناہ سے توبہ کریں اور مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اس کے کفارے پر ایمان لائیں کہ وہ آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ آپ کے لیے راہ تیار کرے۔ اور اب جو کوئی مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے وہ خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بن جاتے ہیں، اور یوں ان کا خدا کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے گناہ کی وجہ سے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے بحال ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیں ہم اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی وے ہے اور وہ مسیح خداوند ہے۔ اس کے بغیر آپ خدا جو روح ہے آپ نہ اس کے پاس آ سکتے ہیں نہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے تو آئیں مسیح خداوند کو دیکھیں، جس نے فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔